میں نے جناب نہ صرف کشمیر کے لیے بلکہ عالمی اسلام کے لیے کہ جو مشکلات آج کل ہم پہ ہیں اللہ ہمیں ان مشکلات سے باہر کرے، ہم لوگوں کے لیے صحیح راستے بنا، شیطان سے ہمیں دور رکھ اور ہمارے ملک ہندوستان میں جو نفرت پھیل رہی ہے اس نفرت کو ختم کرے۔ جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے دعا مانگی اللہ کے سامنے، دربار کے سامنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے سامنے کہ اللہ ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہمارے لوگوں کو بھائی چارے میں رکھ، ہماری جو اس وقت حالت ہے کہ نفرتیں پیدا کی جا رہی ہیں مذہبوں میں، ان نفرتوں کو ختم کرے اور پھر سے ہم میں اتحاد اور اتفاق ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، یہی تو مصیبت ہے۔ جتنا مجھ سے مانگا گیا میں نے مانگا اللہ سے کہ رحم کر، ان مشکلوں سے ہمیں نجات دے، اور جو اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ نفرتیں بڑھائی جائیں اللہ ان کے ان راستوں کو بند کر۔ ہر ایک چیز پہ حکومت نظر رکھے گی، دیکھے گی کس وجہ سے یہ ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، وہ حکومت دیکھے گی۔ یہ ایک اچھا قدم ہے کہ اسرائیل اور لبنان میں سیز فائر ہوا، مگر بہت ضرورت ہے کہ جو غزہ میں آج بھی حملے ہو رہے ہیں جس میں امریکہ اور اسرائیل مل کے کر رہا ہے، شام پہ، ایران پہ، یہ خطرناک چیز ہے اور اس کے لیے بھی ان کو سیز فائر فوراً کرنا چاہیے۔ آپ نے ڈیبیٹ سنی ہوگی سیکورٹی کونسل میں جو ہوئی، اور اگر اس سیکورٹی کونسل کا کوئی مقصد ہے، جو سیکورٹی کونسل کے ہدایتیں تھیں ان پہ اسرائیل کو کام کرنا چاہیے اور وہاں سیز فائر کرنا چاہیے، اور جو ہیومنٹیرین ایڈ ہے اس کو آنے دینا چاہیے ان علاقوں میں۔ ضرور اس میں کوئی دو رائے نہیں، انسیف کر رہا ہے، مگر اس کو میں حکومت ہندوستان سے کہوں گا اس کو بند کرو، کیونکہ مسلمان کو سمندر میں نہیں پھینک سکتے۔ 24 کروڑ مسلمانوں کہاں پھینکیں؟ اس لیے مسلمانوں کے ساتھ بھی برابر کا سلوک کیجیے، وہی ہمارا آئین ہے۔ آئین میں کوئی فرق نہیں ہے کسی مذہب میں، کسی زبان میں، سب برابر ہیں، اور اس چیز کو ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آئین کو ان نے تتر بتر کیا پھر کہاں ہندوستان رہے گا؟ ریزرویشن کا بھی ہم ان سے کہیں گے، ریزرویشن پہ ان کو دیکھنا چاہیے کہ ضرور ہے جو نیچے گرے ہوئے ورگ ہے ان کو ریزرویشن ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تبھی اٹھیں گے۔ اسی لیے تو ریزرویشن رکھی گئی تھی، ان کو برابری پہ لایا گیا، اس کو دیکھنا چاہیے، برابری دیکھنا چاہیے۔ یہ سوال آپ کو حکومت سے کرنا چاہیے، عمر صاحب سے کرنا چاہیے۔ یہ میں نے سنا ابھی، اس پہ بھی حکومت دیکھے گی کن وجہوں سے نکالا گیا، کیا وجہ ہے، یہ کوئی ایسے نہیں نکال سکتے، اس سے دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کرے، میں نے ان کے لیے بھی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائے اور صحیح راستے پہ لائے۔ ہم لوگوں کے مسئلے برابر ہیں، اس میں ان کو بھی مدد کرنی چاہیے۔ تنقید سے کوئی چیز فیصلہ نہیں ہوتا، تنقید صرف تنقید کرنے کے لیے کہ اپنے آپ کو بنانے کے لیے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ راستہ غلط ہے۔ دیکھیے جب میں بھی وزیر اعلیٰ تھا، 370 بھی تھا، ہم نے کوشش کی ان کو بچانے کی، اس وقت حالات بہت خراب تھے۔ کون روکتا ہے کشمیری پنڈت کو یہاں آنے سے؟ یہاں جتنی بھی جماعتیں ہیں ان نے کہا ان کو آئیے، گھر آئیے، ان کا فیصلہ ہے، آئیں گے کب آئیں گے یہ ان کا فیصلہ ہے، ہمارا فیصلہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو ان کے لیے دل کھلے ہیں۔ جو بجٹ سیشن آنے والا ہے کیا اس میں امید ہے کہ آپ یہ سرکار سے پوچھیں، فاروق عبداللہ سے کیوں پوچھیں؟ جناب یہ سرکار سے پوچھیں۔